إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، دین سے دوری کی حالت اور کیفیت کا ایک بنیادی سبب غفلت ہے۔ اس سے پہلے دو نشستوں میں ہم نے غفلت کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی غافل شخص کی علامات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز مالک کی توفیق سے ہم غفلت کے اسباب اور علاج کے حوالے سے چند باتیں آپ بھائیوں سے کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو سمجھنے کے بعد ان کو چھوڑنے کی اور اس کا علاج تلاش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ غفلت کیا ہوتی ہے؟ اگرچہ اپنے پہلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ آدمی جب اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے قلت توجہ کا شکار ہوتا ہے، جب اس کی توجہ کم پڑتی ہے ذمہ داری کے حوالے سے، اسے غفلت کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی غفلت کی گئی ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کی تابعداری میں چلتا ہی آتا ہے، اسے غفلت کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے فضول کاموں میں اپنی عمر کو برباد کرنا، اسے غفلت کہتے ہیں۔ اور یہ ساری صورتحال، یہ مختلف تعریفیں آپ غفلت کو اچھی طرح جان چکے ہیں کہ اس وقت ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور اس بیماری کا شکار ہیں۔ ہم نے اس کی علامتوں کے حوالے سے پچھلے جمعے کے دن گفتگو کی تھی، اور آج اس بیماری سے لوگ کیوں غافل ہیں؟ دین سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی شریعت سے، فرائض سے، ذمہ داریوں سے، واجبات سے، اپنی حقیقی ذمہ داری سے، اپنے مقصد تخلیق سے، اور لوگ کیوں اپنے خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ کیوں اپنی عمر کو برباد کر رہے ہیں؟ آئیے اس کے اسباب دیکھتے ہیں، اور اگر اسباب کے بعد پھر اس کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا سبب لوگوں کی عمر برباد کرنے کا، خواہشات کی پیروی کرنے کا، اور اپنی منمانیوں کو پورا کرنے کا، اور اپنی خواہشات میں زندگی گزارنے کا، دنیا میں مشغول ہونے کا سب سے پہلا سبب اللہ سے دور ہونے کا، وہ دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا یہ ہر گناہ کا بنیادی سبب ہے۔ دنیا سے محبت، مال سے محبت، دنیا سے محبت، دنیا کو سیکھنے کے لیے اور دنیا داری کے اندر مہارت اور کمال حاصل کرنے کے لیے آدمی اس قدر جتا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے کہ اس کو اپنی آخرت سے غفلت ہے۔ حتیٰ کہ میرے اولاد اور میرے بچے بھی اگر
اس وقت میں ان کی فیسیں ادا کرتا ہوں، ان کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتا ہوں، ان کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ برداشت کرتا ہوں، ان کا بورڈنگ اور رہائش کا خرچہ برداشت کرتا ہوں، ان کی ٹیوشن فیس ادا کرتا ہوں، ان کی مہنگی وردی اور کتابیں خریدتا ہوں، ان کے لیے مہنگا اسکول ڈھونڈتا ہوں، تو سب کچھ کس کے لیے؟ جی دنیا کے لیے بھائی، دنیا کے لیے۔ اچھا افسر بن جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اچھا مہندس بن جائے، بہترین نوکری اس کو مل جائے، پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے لے، CSS کا امتحان دے لے، فوج میں کمیشن بھرتی ہو جائے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں نے اپنی زندگی کے جوانی کھپا دی، مال کما کما کے اس کو بھیج کے، اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا اور وہ 5 وقت کی نماز کا پابند نہیں، نہ اس کو فرائض کا پتہ ہے، نہ اس کو دنیا میں آنے کا پتہ ہے، نہ اس کو مقصد تخلیق کا پتہ ہے۔ میں اور آپ سارے اس میں شریک ہیں۔ ہمیں اس کی آخرت سے کوئی سروکار نہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کی دنیا کو سنوارنے کے لیے جٹے ہوئے ہیں اور تلے ہوئے ہیں۔ ایک اچھا دنیا دار بن جائے، اچھا نوکر بن جائے، اچھا کاروباری بن جائے۔ میں آپ بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں دنیا دار لوگوں، اللہ من رحم اللہ، جس کے ساتھ دین بھی ہو اور دنیا میں چند لوگ ہیں جس کے ساتھ دنیا بھی ہو اور دین بھی ہو، شاید گنے چنے افراد آپ کو ملیں گے جو اپنی دنیا کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا دنیا کو بڑھاتے بھی ہیں، ساتھ اپنی دینی مشغولیات کو اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، پوری انہماک کے ساتھ اس کو پورا حق ادا کرنے والے شاید چند لوگ آپ کو ملیں گے، ورنہ اکثر لوگ اپنی دنیا کو بڑھانے کے لیے 1 ورشہ، پھر 2 ورشے، پھر 3، پھر 4 دکان، ایک پھر دوسری، پھر تیسری، پہلے ایک پمپ، پھر دوسرا پمپ، پھر تیسرا پمپ، فلنگ اسٹیشن دیکھ لیں آپ، پہلے ایک پلازا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اس کی ذمہ داری جس کے لیے وہ دنیا میں آیا تو اس سے وہ غافل ہے۔ اس کو دنیا کے کاروبار کے طریقے آتے ہیں، بڑے بڑے عجیب طریقے، کاروبار بڑا ماہر ہے اپنے دنیا کے کاروبار میں، لوگوں کو گر سکھاتا ہے، لوگوں کو طریقے سکھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ والغفلۃ ہی ثمرۃ حب الدنیا، غفلت دنیا سے محبت کا ثمرہ اور پھل ہے، دنیا سے محبت کا پھل غفلت ہے۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ اس وقت کے جو بڑے بڑے سلطنتیں تھیں، روم تھی، ایران تھی، یہ بڑے بڑے بادشاہیں تھیں، اس وقت جن کا ورلڈ آرڈر چلتا تھا، دنیا میں بڑے کمال آگے پہنچے ہوئے تھے، جدید جنگی سامان ان کے پاس موجود تھے، دنیا پہ قابض سے، دنیا کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، دنیا داری کا علم ان کے پاس موجود تھا، دنیا پر حکومت کرنے کے گل ان کو آتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، مکے کے کافر بھی دنیا کے کام کاروبار ان کو سارے آتے تھے، دنیا کی زندگی کا ظاہری علم رکھتے تھے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک طرف آخرت سے غفلت کا ذکر کیا ہے اور اس کے شروع میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا کو ذکر کیا ہے۔ دنیا کی ظاہری حیات کا علم ہے اور آخرت سے جس قدر آپ کی دنیا سے محبت بڑھتی جائے گی، جس قدر دنیا سے محبت کا گراف چڑھتا جائے گا، ادھر سے دین اور آخرت سے غفلت کا معیار بھی اوپر چڑھتا ہے۔ آخرت کی محبت، دین کی محبت وہ کام ہوتی جائے گی۔ جب بندہ غریب ہوتا ہے اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، جب بندہ امیر ہوتا ہے تو پھر ڈر ختم، پھر تکبر بھی آتا ہے، پھر بڑا پن بھی آتا ہے، پھر وہ چھوٹے بندے سے جس نے اس کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھے زندگی گزاری ہوتی ہے، ایک بینچ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ایک اسکول میں پڑھا ہوتا ہے، پھر اس سے بھی سلام لینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ پہلا سبب ہے حب الدنیا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ إِلَّا بِالدُّنْيَا وَشُغْلِهَا، لوگوں کی اکثریت کو دنیا اور دنیا کے معاملات کا علم ہے، وَهُمْ
اخلاق میں، کام میں، کاروبار میں، دنیا کے معاملات میں وہ ذات ماہر ہیں اذکیاء فی تحصیلها و وجوہ مقاصدها، اور دنیا کے حاصل کرنے میں اور دنیا کو کمانے میں بڑے ذکی اور ذہین قسم کے لوگ ہیں. بڑا مخ ان کا کام کرتا ہے دنیا کے معاملات میں، بڑے ذہین چلاک، حالات سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز بڑھنے والی ہے اور کون سی کم ہونے والی ہے. تیل کی قیمت بڑھنے والی ہے، اس سے پہلے خرید کے رکھ لیتے ہیں. دنیا میں بڑا اس کو یہ چیز مہنگی ہونے والی ہے، یہ چیز سستی ہونے والی ہے، بڑے کمال قسم کی مہارت رکھتے ہیں. فرماتے ہیں وَهُمْ غَافِلُونَ عَنْ أَمُورِ الدِّينِ، اور وہ دین کے معاملات میں غافل ہیں. وَمَا يَنْفَعُهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور جس چیز میں ان کو آخرت کے گھر میں نفع دینا ہے، قیامت کے دن نفع دینا ہے، اس سے غافل ہیں. فَكَأَنَّ أَهْلَهُ مُغَفَّلٌ وَلَا ذِهْنَ لَهُ وَلَا فِكْرٌ، اور دین کے معاملے میں بدھو، کوئی اس کی سوچ نہیں، کوئی اس کی فکر نہیں، کوئی اس کا ذہن نہیں. اور اگر کبھی کو پڑھنا پڑھ بھی جائے، یار میرا ذہن نہیں کام کرتا، یار میرا دماغ چلتا نہیں ہے، میرے ذہن میں بات بیٹھتی نہیں، مجھے بار بار پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی مجھے بات. دین کی بات کریں آپ ادھر سے بالکل پہنچ کے سوچ جائیں گے، ہاتھ سوچ جائیں گے، وقت نہیں ہے میرے پاس، ٹائم نہیں میرے پاس. لیکن دنیا کے معاملات میں اس کے پاس بڑا وقت ہے، سارا دن اس کے پاس، ساری رات اس کے پاس موجود ہے. امام حسن بصری نے بڑی اچھی بات کی کہ واللہ لبلغ من عہدہم بدنیاہ ان یقلب الدرہم علی ظفرہ. بعض لوگ دنیا میں اتنے ماہر ہیں کہ درہم کو اپنے ناخن کے اوپر گھما لیتا ہے، ناخن کے اوپر درہم کو گھماتا ہے. یوں دنیا میں اتنا ماہر ہے کہ اپنے ناخن پہ درہم کو گھماتا ہے. فیخبرک بوزنہ، ایسے ناخن پہ اٹھا کے بتا دے گا کہ درہم کا وزن کتنا ہے، یہ پورا ہے کہ کم ہے. اتنا ماہر ہے دنیا میں. وما یسر ان یصلی، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ، وما یسر ان یصلی، لیکن نماز پڑھنی نہیں آتی اس کو، قرآن پڑھنا اس کو نہیں آتا، اللہ کی کتاب سے غافل ہے، دنیا میں بڑا ماہر. بات کرتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، ہر روز بیٹھتے ہیں، دوستے کے بعد بیٹھتے ہیں تو مال کی، دنیا کی، کام کی، کاروبار کی، عورتوں کی، خواہشات کی بڑی مجلس بختی اور چلتی ہے. کامیابی کیسے، ناکامی کیسے، خسارہ کیسے، خسارے سے بچنا کس طرح. لیکن آخرت سے بالکل غافل ہے. ان کو احساس نہیں کہ ہماری فرض نماز بھی چھوٹ گئی کہ نہیں چھوٹ گئی. میرے عزیزو، جو آدمی جس قدر دنیا کمانے میں یا دنیا جمع کرنے میں یا دنیا کے اصول میں پھنستا جائے گا، سمجھ لے کہ وہ اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہوتا جائے گا. غفلت بڑھتی جائے گی، اس کی غفلت کا شکار ہوتا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، یہ بہت بڑا سبب ہے دنیا کے دھوکے مبتلا، بہت بڑا سبب ہے غفلت کا. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہمہم العمل، چھوڑ دیجئے ان کو کھانے دیجئے. یأکلوا کھائیں، ویتمتعوا فائدہ اٹھائیں، اور ان کی امید نے، ان کی امیدوں نے، تمنا نے ان کو غافل کر دیا ہے. فسوف یعلمون، آج ان کو پتہ نہیں چلے گا، ان قریب ان کو علم ہو جائے گا. لمبی امیدیں اور لمبے منصوبے اور لمبے ان کے پروگرام ہیں، ان لمبے پروگراموں نے اس کو آخرت سے غافل کر رکھا ہے، دنیا کے نشے کے اندر مبتلا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، یا ایھا الناس، لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پر حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکے باز شیطان، دھوکے باز، سب سے بڑا دھوکے باز شیطان، وہ تم کو دھوکے کے اندر مبتلا کر دے. اللہ نے غفلت سے نکال لیں گے یہ دنیا، اور یہ شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنی ہے، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کا دن آنا ہے، تمہاری زندگی کا حساب لیا جانا ہے. لہذا دنیا کی 4 دنوں کی رنگینی ہے، اور یہ 4 دنوں کی جوانی اور 4 دنوں کا مال و دولت، یہ تم کو تمہارے رب سے غافل، شیطان تم کو بھٹکائے گا اور بہکائے گا، رستے سے ہٹائے گا. خیال کرنا کہیں اسی روک کے اندر نہ بہ جانا. نبی کریم نے ایک بڑی بہترین بات کی
اس وقت تک میرا اور آپ کا نشہ نہیں ٹوٹے گا جب تک ہم موت کو اپنی آنکھوں کے قریب نہیں دیکھیں گے. دنیا کا نشہ نہیں ٹوٹتا. فرمایا ان اللہ یبغض کل جعذری جواز. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے, غصے میں آتا ہے کس بندے سے؟ کل جعذری جواز, تکبر کرنے والا, مال دنیا کام کاروبار اس میں اتنا مشغول ہے کہ وہ دین کی بات بھی سننے کو تیار ہے. مذاق اڑاتا ہے, کسی کو اس سے دین کی بات کر رہا اس کا مذاق. جعذری, مال کے اوپر اس کو اتنا مان ہے, اپنے کام پہ, اپنی دکان. اور دیکھا ہم نے کئی لوگوں, اگر آپ اس کے ورشے میں یا اس کی دکان میں آپ چلے گئے ہیں تو فوراً اپنے ملازموں کے ساتھ ایسی کڑوی آنکھ کے ساتھ دیکھے گا کہ یہ بندہ تجھے ملنے کے لیے کیوں آیا ہے, سلام لینے کے لیے کیوں آیا ہے. اس کو اپنے تکبر, اپنے مال کے اوپر, اپنی دولت کے اوپر اس قدر. ایک شخص اگر کوئی صرف سلام لینے کے بھی لیے چلا گیا اس کے مقفول کے پاس, اس کے ملازموں کے پاس, تو وہ آگے سے بڑبڑ شروع کرنا شروع. اسے جعذری, اللہ غصے میں آتا ہے, غضبناک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ جس کو 4 پیسوں کی وجہ سے تکبر ہے اس کو کہ اللہ کی بات اور دین کی بات, اپنے ملازم کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں. تکبر ہے اس کو اپنے مال پہ اور اپنی دنیا پہ, اپنے جسم پہ. ایک معنی یہ بھی ہے کہ اتنا کھاتا اور پیتا ہے, مزے کے کھانے, صبح اور کھانا, شام کو اور کھانا, آج اور کھانا, کل اور کھانا, پرسوں اور کھانا, اور پھر مان اس کو اپنی صحت پہ, اپنی جوانی پہ, اپنے کھانوں پہ, اپنے پینے پہ. اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے وہ شخص جو جعذری, کھانے پینے میں مست. کہتے ہیں عقول, بہت زیادہ کھانے والا شخص, ہر وقت اس کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے اور اپنے جسم کو سنوارنے اور اپنی جان کو سنوارنے کی اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں, اپنے لباس کو دیکھ کے اور روزانہ کپڑے بدلتا ہے اور سوٹ بدلتا ہے اور لوگوں میں چلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس میرا ہی مقام اور میرا ہی معیار. سخاب فی الاسواق, بازار کے اندر اونچی اونچی بکواس کرتا ہے, اوے ادھر آؤ, ادھر جاؤ, گالی دیتا ہے اور لوگوں کو بڑے برے الفاظ یاد کرتا ہے. سخاب فی الاسواق, پورے محلے میں اور پورے سرائے میں اور پوری مارکیٹ کے اندر اس کی بدتمیزی اور اس کا زبان کا یہ بکواس مشہور ہے پورے. سخاب فی الاسواق, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسواق, بازار, منڈی, مارکیٹ کے اندر بڑا اونچی بولتا ہے, بکواس کرتا ہے. جب بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بدتمیزی سے بچنے کے لیے بھی اس کے سامنے تابع رہتے ہیں. اس کے یہ بدتمیزی کر دے گا, گالی دے دے گا, ماں کی گالی کو, بہن کی گالی کو, ایسی. سخاب فی الاسواق جیفۃ باللیل, سارا دن منڈی مارکیٹ میں ادھر ادھر لے دے, شور شرابہ, کبھی اس سے جھگڑا, کبھی اس سے جھگڑا, کبھی اس سے لے, کبھی اس سے, کوئی نہ کوئی پوری مارکیٹ کے اندر اس نے شور ڈالا ہوا ہے. وجیفۃ باللیل, رات کو جب سوتا ہے تو مردار کی طرح سوتا ہے. جیفت, نہ کوئی ذکر ہے, نہ کوئی تلاوت ہے, نہ تہجد ہے, نہ 2 رکعت, نہ وتر, اس کی زندگی میں نماز ہی کوئی نہیں. مردار کی طرح. جیفا کہتے ہیں مردار کے جسم کو, مردار جسم نہیں پڑا ہوتا کسی مردہ جانور کا. جیفت باللیل حمار بالنہار, دن میں گدھے کی طرح کام کرتا ہے, رات کو مردار کی طرح رات گزارتا ہے. عالم بعمر الدنیا, دنیا کے معاملات سے واقف. عالم بعمر الدنیا, جاہل بعمر الاخرہ, اور آخرت کے معاملے میں جاہل ہے. آخر بات سمجھ آ گئی؟ دنیا کے معاملے میں ماہر اور آخرت کے معاملے میں جاہل. اور پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے, اس کی یہ دنیا کا علم ہے, آخرت کے بارے میں جہالت ہے, پھر اس کے ساتھ یہ سلوک اور اس کا یہ رویہ ہوتا ہے. سارا دن اس کی کیفیت یہ ہوتا ہے کہ وہ فخر کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, مال کماتا ہے, گدھے کی طرح کام کرتا ہے,
اور اللہ اکبر کبیرہ رات کو پھر سوتا ہے تو ایسے خراٹے مار کے پوری رات گزار دیتا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرے رب نے مجھے زندگی بھی دی ہے، سانس بھی دیا ہے، حیاتی بھی دی ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا تھا، جس کو اپنی آخرت کا علم ہوتا ہے، وہ قدم قدم پہ لمحہ بہ لمحہ ڈرتا رہتا ہے کہیں میرا رب مجھے کسی پکڑ میں نہ لے لے، کہیں میرا اللہ مجھ سے حساب نہ لے لے، کبھی اس ملازم سے اگر میں نے اونچی گفتگو کی تو اللہ کہیں میرے سے یہ نعمت چھین نہ لے، کہیں اللہ مجھ کو فوری سزا نہ دے دے۔ رات کو تہجد پڑھتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، تو نے مال دیا ہے، اللہ تو نے عزت دی ہے، لوگوں سے اخلاق سے پیش آتا ہے، بڑی نرمی سے پیش آتا ہے۔ کب ہوگا؟ جب اس کو علم ہوگا آخرت کا اور دنیا میں اس کا معاملہ بڑا ٹھیک ہوگا۔ ہیں بڑے لوگ اس قسم کے بھی ہیں، بڑے بااخلاق لوگ ہیں، تنخواہ سے زیادہ بونس بھی اپنے ملازموں کو دیتے ہیں، جس کو کما کے کھلاتے ہیں اس کی قدر کرتا ہے، اس کو سال کے بعد بونس بھی دیتے ہیں، اس کو وہ ٹائم بھی دیتے ہیں، اس کو جاتے ہوئے اکرامیہ بھی دیتے ہیں، اس کو ہر کسی کام کے اختتام کے اوپر اکرام بھی دیتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں اس کو۔ یہ اس کو ڈر ہے نا، آخرت کا ڈر ہے کہ یہ میرا ملازم ہے کہ قیامت کے دن رب کے دربار میں یہ مقدمہ دائر کر دے گا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ دنیا کا مال تو دنیا میں رہ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کی محبت غفلت کے پہلا سبب ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے، تین بندوں سے بڑا تعجب ہے، عجبت من ثلاثۃ، مجھے تعجب ہے تین بندوں سے، محمل الدنیا والموت یطلبہ، دنیا کی تمنا کرتا ہے اور موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، موت اس کو مارنے کے لیے ملک الموت اس کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ کس کی طلب میں ہے؟ یہ دنیا کی طلب میں ہے۔ مجھے تعجب اس بندے سے، یہ دنیا کی طلب میں ہے، موت اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ضاحک بملء فی لا یدری ربہ راض عنہ ام ساخط علیہ، یہ کھلا منہ کر کے ہنستا ہے، کھلکھلا کے ہنستا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ مجھے تعجب اس بندے پہ جو ہنستا ہے اور ایسے ہنستا ہے، کہہ کے لگا کے ہنستا ہے، منہ کھول کے ہنستا ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے غافل لیس بمغفول عنہ، جو اس قدر غافل ہے جس کو پتہ ہے کہ میں رب ذوالجلال کی آنکھ سے چھپ نہیں سکتا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے۔ اس نے اس گدوں پہ دو لکھنے والے بھی کرامن کاتبین بھی بٹھائے ہیں، جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یعلمون ما تفعلون، کہ وہ لکھتے ہیں اور جو تم کرتے ہو اس کو وہ جانتے بھی ہیں۔ اس کو یہ پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی وہ آخرت سے غافل ہے، غافل ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ مالک الملک مجھ سے غافل۔ غفلت کا ایک سبب جہالت ہے، اللہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہیں، کوئی اس کو احساس نہیں، جب اللہ کا حکم توڑتے ہیں نا ان کو یہ ادراک ہی نہیں ہوتا میں کتنی بڑی ذات کی خلاف ورزی کرنے والا ہوں۔ اس نے بڑی اچھی بات کی، لا تنظر الى صغر المعصیت، گناہ کی چھٹائی کو نہ دیکھ کے گناہ چھوٹا سا ہے، یہ نہ دیکھ کہ ایک ریال کی خیانت ہے، یہ نہ دیکھ کہ یہ جھوٹ چھوٹا سا جھوٹ ہے، لا تنظر الى صغر المعصیت، گناہ کی چھٹائی کو نہ دیکھ، ولکن انظر الى عظمت من عصیت، بلکہ یہ دیکھ کہ جس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کتنا بڑا عظیم ہے، جس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کتنا بڑا عظیم ہے۔ گناہ چھوٹا ہے یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا سا ہے، جس کی خلاف ورزی کروں وہ کتنی عظمت والا ہے۔ آج ایک سبب ہماری غفلت کہ ہمیں اللہ کے بارے میں علم ہی نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمیں اس کی صفات کا، اس کی قدرت کا، اس کی ذات کا، اس کے ناموں کا، اس کے کاموں کا جو چاہیے تھا ہمیں معرفت ہوتی، پہچان ہوتی، ہم اللہ اکبر جس طرح ایک کیمرے کے آدمی جب اپنی زندگی گزارا ہوتا ہے، ہمیں سمیع اور بصیر کے آنکھوں اور اس کے دیکھنے اور اس کے سننے کا 24 گھنٹے یہ احساس رہتا ہے کہ میرے جملوں کو، میرے بول کو، میرے اقوال کو وہ سنتا ہے، میرے افعال کو وہ دیکھتا ہے، میری حرکات کو وہ دیکھتا ہے، وہ رب مجھے دیکھتا ہے۔ بندہ بالکل سیدھے ہو کے زندگی گزارتا، جس قدر یہ معرفت بڑھتی جاتی ہے، یہ پہچان بڑھتی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بندہ صحیح معنوں میں اپنے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اس کی غفلت ختم ہوتی جاتی ہے۔ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے نا تو یہ معرفت اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے، خوف پیدا کرتی ہے، اور اللہ سے امید لگاتی ہے،
اور جب محبت خوف اور امید دل میں آتی ہے تو پھر بندے کے لیے نیکی کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ غفلت کا ایک سبب گناہوں کا ارتکاب بھی ہے۔ ہم نے گناہ اتنے ارتکاب کی، اتنے گناہوں کے ساتھ دامن کو آلودہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، میں بالکل غافل ہو چکا ہوں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر زنگ جم گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ جو وہ گناہ کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ۔ اور ہم نے پچھلے درس میں حدیث پڑھی تھی کہ تین بندے، جو آدمی تین جمعے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کو غافلین کی صف میں شامل کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، نیکی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے چہرے پہ روشنی ہوتی ہے، نورا فی القلب، دل میں نور ہوتا ہے، صحۃ فی الرزق، اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، قوت فی البدن، اس کے جسم میں قوت ہوتی ہے، محبت فی القلوب، قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سیاہی اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے۔ یہ برا اثر ہے گناہ کا۔ إِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کا دل ادھیر نگری بنتا ہے، وَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کا جسم بیماریوں سے کمزوریوں سے شکار ہوتا ہے، نقصاً فی الرزق، اس کے رزق کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس کا غصہ اور غضب پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ برے اثرات ہیں، گناہ کے برے اثرات ہوتے ہیں جس سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ غفلت کا ایک سبب بری صحبت کی ہے میرے عزیزوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ علامتیں موجود ہیں غفلت کی، اپنی صحبت کو چیک کیجئے، اپنے آداب کو چیک کیجئے۔ عرب کا ایک مقولہ ہے الصاحب صاحب، الصاحب صاحب، الصاحب ساتھی، صاد الف ہا اور با، الصاحب صاحب، صاحب کہتے ہیں کھینچنے کو، صاحب اگر صاد کے ساتھ ہو تو ساتھی ہوتا ہے، اور صاحب اگر سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والا، صاحب کرنا، فلوس صاحب کرتے ہیں نا بینک سے آپ۔ فرمایا الصاحب صاحب، یہ عرب کا ایک مقولہ ہے، جو ساتھی ہوتا ہے وہ کھینچنے والا ہوتا ہے۔ جس قسم کا ساتھی آپ کو ادھر ہی کھینچے گا، اگر آپ کا ساتھی اچھا ہے تو آپ کو اچھائی کی طرف کھینچے گا، اگر آپ کا ساتھی برا ہے تو آپ کو برائی کی طرف کھینچے گا۔ الصاحب صاحب والطبع يسرق من الطبع، اور جو طبیعتیں ہوتی ہیں نا وہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتی ہیں، چوری کے دوسرے کی طبیعت، ایک مزاج دوسرے سے چوری کرتا ہے، اس کی طبیعت، اس کی خصلتیں اور عادتیں بندے میں منتقل ہو چکی ہیں۔ جس قسم کا ساتھی ہوگا اس کی عادات آپ کے اندر منتقل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے اہل غفلت کے پاس، غافل لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ میں بھی اسی غفلت میں ڈوبنے والا ہوں، جن کو گناہ کرنے پہ جرأت ہوتی ہے، گناہ کرنے پہ بہادر ہوتے ہیں، اور آپ ان کا ساتھ میں رہتے ہیں اور 24 گھنٹے آپ کی مجلس انہیں کے ساتھ رہتی ہے، یاد رکھیے پھر آپ کے اندر بھی یہ بیماری سرایت کرنے والی ہے، آپ کے اندر بھی یہ بیماری آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سورۃ فرقان میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، یوں دونوں ہاتھوں کے اوپر کاٹے گا۔ یوم یعض، اور یعض کہتے ہیں دانتوں کے ساتھ اپنی چمڑی کو کاٹنا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن یاد کیجیے اس دن کو جب ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ جب بندہ حسرت میں ہوتا ہے نا تو اس کو دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ دے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس، ہائے کاش، اے کاش میں نے رسول کا ساتھ لیا ہوتا، میں نے رسول کا ساتھ پکڑا ہوتا، میں نے نبی کا ساتھ دیا ہوتا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا، مجھے نبی کی معیت ملتی، مجھے نبی کریم کی مصابت ملتی۔ یا ویلتی، ہائے ہلاکت، یا ویلتا، یا ویلتا، ہائے ہلاکت، لیتنی، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست رہا، کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تو نے بھی لے ڈوبے گے، کاش کے فلاں بندے کو دوست نہ بناتا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے
مجھے بھٹکا دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا، ذکر آنے کے بعد، نصیحت آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، تنبیہ آنے کے بعد، ایمان کے بعد اس نے مجھے بھٹکا دیا تھا اور گمراہ کر دیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان وہ ہے کہ جو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ آج بندوں کو لباتا ہے اور قریب کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اپنے پیچھے چلاتا ہے، لیکن کل ایک وقت آئے گا کہ شیطان لوگوں کو بے سر و پا چھوڑ دے گا۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، مَثَلُ جلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ القیر، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے کی اور بٹی پھونکنے والے کی طرح ہے، خوشبو بیچنے والے کی اور لوہار کی طرح ہے جو بٹی پھونکتا ہے اور جو اپنی بٹی میں آگ جلاتا ہے۔ فحامل المسک، جو خوشبو بیچنے والا، جو خوشبو اٹھانے والا، جو خوشبو کی دکان والا ہے، اما یہودیہ کا، جب تو اس کے پاس جائے گا تو یا تو تجھے ویسے دے دے گا، وہ اما ان تبتاع منہ، یا تو اس سے ویسے خرید لے گا، اور اگر تو نہ تجھے گفٹ کرے نہ تو اس سے خریدے، وہ اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، کم از کم اس کی دکان میں جانے سے خوشبو تو آئے گی نا۔ یہ اچھی مجلس ہے، صرف آپ اس کی دکان میں چلے گئے، سلام لے کے واپس پلٹ دکان سے گھوم کے آئے، بعض کا دکان میں اتنا دخان، وہ کہتے ہیں اود کا اتنا دھواں ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے کپڑوں میں داخل ہو جائے گا، دکان سے نکل بھی آئیں گے تو شام تک آپ سے وہ خوشبو بھی نہیں جائے گی۔ اچھی دوست کی مثال، دیندار دوست کی مثال، نیک بندے کی مثال نبی کریم نے خوشبو بیچنے والے کی طرح دی ہے۔ نیک بندے کے پاس جائے گا تو چلو کم از کم تو اس سے کچھ چیز نہ بھی پوچھے گا، وہ جو بات کرے گا وہ بات بھی نیکی کے اوپر مشتمل، آپ اس سے بات نہیں بھی کریں گے، آپ سے وہ جو بات کرے گا یا کسی سے بھی بات کرے گا تو بات اچھی کرے گا، کوئی بری بات نہیں۔ وَنَافِخُ الْقِيرِ، اور جو بٹی پھونکنے والا ہے، اِمَّا يُحْرِقْ ثِيَابَكَ، جب آپ اس کی بٹی کے پاس بیٹھیں گے اور وہ پہیہ چلائے گا اور گھمائے گا اپنی فرقی کو، یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا۔ ویلڈر کے پاس بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جب اس کی راڈ کا وہ چنگاریاں نکلیں گی، اگر آپ اس کے قریب بیٹھیں تو آپ کے کپڑے بھی جلیں گے کہ نہیں جلیں گے؟ جب وہ چلائے گا مشین، جب دھواں نکلے گا تو اس کی چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑے کی گرے گی تو کچھ لیا بھی نہیں، کپڑے تو جلا کے آ جائیں گے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدْ رِيحًا خَبِيثَةً، اور اگر وہاں آپ کے کپڑے نہ جلے تو کم از کم جتنی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے آپ کے ناک میں دھواں تو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی یہ مثال دی ہے، اس لیے آپ خود نظر لگائیں کہ غفلت کا ایک سبب بری صحبت بھی ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی قیامت کے لیے اپنے ساتھی کے دین پہ ہوگا، جیسے اس کے ساتھی کا مذہب اور عقیدہ ہوگا اسی کے اوپر وہ اٹھے گا، اسی طرح کا اس کا رویہ ہوگا۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میرا دوست کون ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا ایمان ٹھیک ہے، وہ نمازی ہے، دیندار ہے، اخلاق اس کا ٹھیک ہے، وہ سود خور تو نہیں۔ جس قسم کا آپ کا دوست ہے آپ کا اسی طرح کا آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ آپ کو اپنے دوست کو چیک کرنا چاہیے کہ میرا دوست اور میرا ساتھی کیسا ہے۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی مجلس، یہ بری مجلس یہ ایک سبب ہے غفلت کا۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی لا تصاحب الا مومنا، آپ مومن کے علاوہ کسی بندے سے دوستی نہیں، لا تصاحب الا مومنا، دوستی کریں تو ایماندار بندے سے کریں، ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا بھی کھائے تو متقی بندہ کھائے، بدکار بندہ کو، برا آدمی کو، زانی آدمی کو، چور آدمی کو، ڈاکو آدمی کو، خائن آدمی کو، 2 نمبر آدمی وہ تیرے ساتھ کھانا، تیرا کھانا اس کو نہیں کھانا چاہیے، تیرا کھانا اگر کھائے تو تیرا متقی بندہ کھانا چاہیے، جو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے والا بھی ہو۔ جب وہ آپ کا کھانا کھا کے صبح نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں آپ کو بھی اجر ملے گا، کہ اس کھانے سے اس کو تقویت ملے گی کہ صبح اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرے گا الحمدللہ، تو اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا۔ جب کھانا کھا کے اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم اپنے نہیں دیکھتے بعض کا اپنی دوستی میں کہ یہ کون ہے، کس کو کھانا کھلا رہا ہوں، ہزاروں روپے اس کے اوپر اڑا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کا مجھے آخرت میں فائدہ۔ نبی کریم نے جو نصیحت کی ہے بڑی بہترین نصیحت ہے۔ غفلت کا ایک سبب میرے عزیزو لمبی امیدیں اور لمبی تمنائیں بھی ہیں۔ جب بندے کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں تو اس سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ لمبی امیدیں قائم کرنے سے آدمی دنیا سے ایسا دل لگاتا ہے
کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا. ہم نے پچھلی جہت پڑھی تھی کہ چھوڑ دیجئے ان کو کھانے دیں اور پینے دیجئے, ان کو فائدہ اٹھانے دیجئے. ان کو امید نے غافل کر دیا, ان کو امید نے غافل کر دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت انس سے روایت کرتے ہیں, نبی کریم نے فرماتے ہیں یحرم ابن آدم وتشب منہ اثنتان. آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے اعضاء بوڑھے ہو جاتے ہیں, اس کے کان بوڑھے, اس کا دل بوڑھا, اس کے ہاتھ بوڑھے, اس کے پاؤں بوڑھے, اس کا جسم بوڑھا. ابن آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے. وتشب منہ اثنتان, اور اس کی دو چیزیں نوجوان ہو جاتی ہیں. جیسے یہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں. کون سی دو چیزیں؟ فرمایا الحرص علی المال والحرص علی العمر, کہ میری عمر لمبی ہو اور میرے پاس مال زیادہ. بڑھاپے کے ساتھ دو چیزیں جوان ہو جاتی. اس لیے لمبی عمر کی حسرت یہ ہے طول العمر, لمبی امیدیں. اور پھر جب لمبی امید لگتی ہے تو پھر مال جمع کرنے کی حسرت, یہ بھی جوان ہوتی ہے. جب یہ جوان ہوتی ہے, یہ دونوں جوان ہوتی ہیں, تو پھر اس وقت بندہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. پھر اس کو جمع کرنے کے لیے لمبی عمر کی وجہ سے اور پھر مال جمع کرنے کی وجہ سے اس کو آخرت بھول جاتی ہے کہ میں نے حساب بھی دینا ہے اپنی زندگی کا, اور میں نے اپنے اللہ کے پاس بھی جانا ہے. حضرت علی بن ابی طالب کا قول سے بخاری میں ہے, حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرۃ, دنیا منہ پھیر کے, الٹے منہ پھیر کے جا رہی ہے, دنیا منہ پھیر کے جا رہی ہے. وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ, اور آخرت جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہی ہے. دنیا جا رہی ہے اور آخرت آپ کی طرف آ رہی ہے. لیکن ہر ایک کے ماننے والے ہیں اور ہر ایک کے پیچھے چلنے والے. کچھ دنیا کے پیچھے بے شک وہ منہ پلٹ کے جا رہی ہے, بے شک وہ تو منہ پلٹ کے جا رہی ہے, لیکن پھر بھی لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس کو پانے کے لیے لوگ اس کے بھی دیوانے ہیں. اور آخرت گھر سے آ رہی ہے, کچھ اس کی طرف اپنی توجہ کیے ہوئے ہیں. دونوں کو پانے والے اور دونوں کے پیچھے بھاگنے والے موجود ہیں. فرمایا کونوا من ابناء الآخرہ, آخرت کے بیٹے بنو, دنیا کے بیٹے. ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب, آج عمل ہے حساب نہیں, اور کل ایک دن آئے گا غدا حساب ولا عمل, جب حساب ہوگا تب عمل نہیں ہوگا. آج عمل ہے حساب نہیں, عمل کرتے جائے بغیر حساب کے کرتے جائے. اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کو, دل لگا کے کرے, بغیر گن کے کرے, جتنا مرضی کرے, لیکن کل اس کا حساب آپ کو ملے گا. لیکن کل حساب ہوگا, اس وقت جب حساب ہوگا پھر عمل کی تمنا کرے گا, لیکن اس وقت عمل کی تمنا اس کو فائدہ نہیں دے گی. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں اس لمبی امید کے حوالے سے کہ یہ بہت بڑی آفت ہے جس نے آج لوگوں کو غافل کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا یہ وقت نہیں آیا, کہ وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ایمان والوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں. وما نزل من الحق, اور اس چیز سے ڈر جائے جو اللہ نے نازل کی ہے. اور ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اور یہ لوگ ایمان والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے. فطال علیہم الامد, اور ان کے اوپر عمر لمبی ہوگی, مدت لمبی ہو گئی. فقست قلوبهم, جب مدت لمبی ہو گئی, فطال علیہم الامد, زمانہ لمبا ہو گیا. فقست قلوبهم, تو دل کیا ہو گئے, سخت ہو گئے. جب امیدیں لمبی ہوتی ہیں, تمنائیں لمبی ہوتی ہیں, لمبی حسرتیں ہوتی ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر اس کا برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فقست قلوبهم, دل سخت ہو جاتے ہیں. وکثیر منهم فاسقون, اور بہت سارے لوگ وہ نافرمانی کرنے والے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب کا قول ہے, فرماتے ہیں ان اخوف ما اتخوف علیکم اثنتین, مجھے سب سے زیادہ اگر خوف ہے تم سے تو دو چیزوں سے ہے, ایک لمبی امید کا اور خواہشات کی پیروی کا. امیدیں لمبی ہوں گی, خواہشات کی پیروی ہوگی. فاما طول الامل فینسی الاخرہ, جب امید لمبی ہوتی ہے تو آخرت کو بلا دیتی ہے. اور اتباع الہوا فیصد عن الحق, جب بندہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو حق بات سے بندے کو روک دیتی ہے. بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, قریبی عزیز آپس میں لڑ پڑتے ہیں, خواہشات کی پیروی کی وجہ سے حق بات بندہ کہنے کو چاہ رہی, اس کی آنکھیں بند ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. خواہشات میں اس قدر مست ہوتا ہے کہ حق بات سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں
ما اطال عبد العمل الا اساء العمل. جب بندہ لمبی امید قائم کرتا ہے تو اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے, عمل برباد ہو جاتا ہے. لمبی امید قائم کرتا ہے, اس لمبی امید کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے, عمل برا ہو جاتا ہے. اس لمبی امید کو پانے کے لیے اس کے اعمال برے ہو جاتے ہیں. حضرت فضیل کا ایک قول ہے, کہتے ہیں ان من شقاء, بندے کی بدبختی یہ ہے, آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ اس کی امید لمبی ہو, اور بندے کی خوبی یہ ہے اور اس کے لیے خیر کا پہلو یہ ہے کہ اس کی امیدیں بڑی مختصر سی امیدیں ہوں. پتہ نہیں کل دنیا میں رہنا کہ نہیں. اور جب یہ بندے کے ذہن پر سوال آتا ہے نا, پتہ نہیں کل کا دن میں نے دنیا میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا, پھر اس وقت اس کو مار دھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, معلوم نہیں کہ چلے جانا ہے, ملک الموت نے روح قبض کر لیں گے. وہ بات نہیں نفس ماذا تقسم غدا, کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے کل جینا ہے کہ نہیں جینا. اللہ اکبر کبیر. غفلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی باتیں بہت زیادہ کرتا ہے. کثرت الکلام فی غیر ذکر اللہ, 1 گھنٹے کی گفتگو کرے بندہ اور اس میں کوئی ایک بات بھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی. لمبی مجلس آپ نے 2 گھنٹے پوری رات کے لوگ گزار دیتے, لیکن اس میں کوئی ایک بات بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی اللہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں. یہ چیز ہے جس سے بندے میں غفلت ہے. اور دیکھ لیں آپ فیس بک کے اوپر آپ کی 10 گھنٹے کی مجلس ہوگی لیکن کوئی بات بھی اللہ کے ذکر کی. بعض کا بندہ فون کے اوپر بیٹھ کے لمبی بات کرتا ہے گھر والے کے ساتھ, لیکن کوئی بات نہ نماز کی, نہ روزے کی, نہ کوئی اولاد کی تربیت کی, کوئی دین کی کوئی بات ہی نہیں. تو نے نمازیں کتنی پڑھی, کیا پڑھا, قرآن کتنا پڑھا, کوئی ایک بات بھی کہنے کو تیار. یہ چیز نبی کریم کے ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر اس کو روایت کرتے ہیں, ورنہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ, لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی گفتگو کو زیادہ نہ کرو, باتیں نہ کرو زیادہ, ایسی باتیں نہ کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب, جب بغیر اللہ کے ذکر کے گفتگو ہوتی ہے دل سخت ہوتا ہے. قسوۃ للقلب, اس سے دل سخت ہوتا ہے. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي, لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جائے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ بعض لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی, فضول مجلس, نہ کوئی اس میں بات, نہ ذکر, نہ سبحان اللہ, نہ الحمدللہ, نہ اللہ اکبر, نہ فجر کی نماز کا فکر. کوئی ایک بندہ بھی یہ کہنے والا نہیں ہوتا اس میں, یار صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے, یار بس کرے سو جائے, میں تو سونے لگا ہوں بھائی, میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی. یہ بھی غفلت کا ایک سبب ہے. کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ, بغیر اللہ کے ذکر کے گفتگو کرتے. امام ابن قیم نے ایک بڑی اچھی بات کہی, فرماتے ہیں ان مجالس الذکر مجالس الملائکہ. ہم تو ان مجالس کو بھی تانا دیتے ہیں, لوگوں کو, غریب کو آ جاتا ہے اللہ کی بات سننے کے لیے, اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے, اپنے رب کی محبت کو جگانے کے لیے, لوگ ان کو بھی معاف نہیں کرتے. جو صرف اس قسم کی زبان درازی کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. میں نے پیچھے حدیث پڑھی تھی, جازرین جواز, بکواس میں لمبی لمبی زبانیں نکال کے باتیں کرتے ہیں لوگ. یہ نہیں پتا یہ مسکین تو اپنے اللہ کی محبت میں گیا تھا 4 لفظ سننے کے لیے, اپنے رب کے پیار کو جگانے کے لیے گیا تھا. شاید کوئی ایسا دن آئے, کوئی جملہ ایسا آئے میرے دل کے اوپر. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بعض کا بندہ سالوں سال تک رہتا ہے ایسی مجالس میں لیکن بات نہیں بنتی, لیکن کوئی ایک مجلس ایسی ہوتی ہے جو بندے کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. ایک خاتون کسی دینی مجلس میں آتی تھی. اس خاتون کا اپنا قصہ ہے کہ میں نے ساری زندگی ایسے مال کو اور مال پیسے میں اور کپڑوں میں اور لباس میں اور زیور میں گزار دی تھی, کوئی فکر نہیں تھی نماز کی, روزے کی. بس ایک دن میں نے سورۃ ہمازہ کی تفسیر سنی اور وہ تفسیر سنتی گئی اور میرے سے جو محبت تھی اپنے آپ کی اور اپنی خوبصورتی کی, اپنے لباس کی اور اپنے قیمتی لباس کی اور دوسری عورتوں کے فخر کے اظہار کرنے کی, بس اس ایک سورت کی تفسیر نے میری زندگی کو بدل دیا. اور وہ سب اب مال کی محبت اور لباس کی محبت اور زیور کی محبت میرے دل سے نکل گئی ہے. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں پہلے اگر 15,000 کا 20,000 کا سوٹ پہنتی تھی, اب میں وہ کسی فقیر اور غریب کو صدقہ کر دوں, زیادہ بہتر ہوگا, جو مجھے قبر میں اور آخرت میں کام آئے گا. میرے عزیزوں, یہ مجالس ایسے نہ سمجھا کریں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ مجھے اور آپ کو ان مجالس سے اللہ جوڑے رکھے.
دے اللہ اکبر کرے. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ٹھوکر جو میرے دل پہ لگی تھی نا، سب سے پہلی ٹھوکر میرے دل پہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول بیت اللہ میں سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے، میں سورۃ طور کی تلاوت سنی اور سب سے پہلی ٹھوکر میرے دل کے اوپر تب لگی تھی جب سورۃ طور کی تلاوت سنی تھی. یہ آیتیں میں نے پڑھی تھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کو دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ فضیل بن عیاض ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، کیا کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا اور جب مکان کی چھت پہ چڑھا تو اندر کو خاتون جو کوئی مرد آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے. کہتے بس یہ آیت سننا ہی تھی کہ میں اپنے اس مہم سے واپس آیا، اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میرا دل ڈر گیا، آ گیا ہے وہ وقت کہ آج اس بندے کا دل ڈر گیا اللہ کے ذکر سے، اس کا دل ڈر گیا ہے. اور پھر ایسی توبہ کی اپنا علاقہ چھوڑا اور بیت اللہ کے جوار میں آ کے ساری زندگی عبادت میں گزارتی تھی. تلاش کرے اللہ کی قسم، دعا کیا کرے کہ ایسی مجلس کو، اس دن کی ایسی مجلس آئے کوئی دن جس دن میرا دل بھی نرم ہو جائے اور میرے دل میں اپنے اللہ کی محبت اور پیار ایسا آ جائے کہ بس پھر سب کچھ کی محبت دنیا سے دل سے نکل جائے. غفلت کے اسباب امام ابن قیم کی بات کر رہا تھا معذرت، فرماتے ہیں ان مجالس الذکر مجالس الملائکہ، جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ ملائکہ کی مجلسیں ہوتی ہیں. ومجالس اللغو والغفلۃ مجالس الشیاطین، فضول باتوں کی مجلس اور غفلت کی مجلس یہ شیطانوں کی مجلسیں ہوتی ہیں. فَلْيَتَخَيَّرِ الْعَبْدُ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْهِ وَأَوْلَاهُمَا بِهِ. اب بندے کی مرضی ہے کہ جس کو مرضی اختیار کرے، جو اس کو اچھی لگے اس کو اختیار کرے، کہ اس کی دنیا کے کون سی مجلس اس کی دنیا کو بہتر کرنے والی ہے اور کون سی مجلس اس کی آخرت کو بہتر کرنے والی ہے. غفلت کے اسباب میں سے ایک سبب موت اور آخرت کی آخرت سے غفلت ہے. موت اور آخرت سے، موت سے غفلت، بندے کو مرنے کا ڈر ہی. جب یہ احساس بندے میں 24 گھنٹے بیدار ہو جائے نا کہ شاید اگلا سانس میں نے لینا ہے کہ نہیں، بڑا کنٹرول کر لے اپنے آپ کو، بڑا کنٹرول کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی سے راضی ہوتے، جن کو ہماری ملاقات کا کوئی شوق نہیں، کوئی امید نہیں ہم سے ملنے کی، ہمارے سے ملاقات کی. ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے. واطمئنوا بها، اور اس سے مطمئن، ڈیلی کیا آ رہا ہے کیا جمع ہو رہا ہے اس سے بڑے مطمئن ہیں. والذین ہم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے اللہ سے ملاقات کا شوق نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو، دنیا میں مست و راضی رہے. اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں سے غافل ہیں. مأواہم اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، بما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. غفلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی دین کو مذاق اڑائے، دین کا ٹھڑا، دیندار بندے کا مذاق اڑائے، اس کی داڑھی کا، اس کی نماز کا، اس کے کسی دینی دعوت کا، دین کی دعوت کا، دینی مجلس میں دعوت کا، اس کے قرآن پڑھنے کا مذاق اڑایا کیسے. جو لوگ دین کا ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کا دل غافل کر دیتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے اس مذاق اڑانے سے اس کا نقصان نہیں ہوگا مسکین کا، اس کے تو نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اللہ کے اس کی تو نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کی تو نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کا دل غافل ہو جائے گا، کہنے والے کا دل غافل ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سورۃ اعراف میں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو لہو اور لعب بنا دیا، کھیل تماشا بنا، دین کو کھیل تماشا بنا دیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم ان کو بلا دیں گے، ہمارے کھاتے میں ان کی کوئی قدر و قیمت. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو بلا دیں گے، کما نسوا، جس طرح وہ بھول گئے آج کی ہماری ملاقات کو، آج کی ہماری ملاقات کو بھول گئے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
یجحدون، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. حضرت ابو درداء کا ایک قول ہے، کہتے ہیں اذا اصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، جب بندہ صبح کرتا ہے، صبح اٹھے، اس کی خواہش ایک طرف اور اس کا عمل ایک طرف ہو. ادھر خواہش ہے اور خواہش اور عمل کا دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے. خواہش کہتی ہے سویا رہے اور عمل کہتا ہے جاگ. خواہش کہتی ہے سویا رہے، عمل کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو. خواہش کہتی ہے سویا رہے، عمل کہتا ہے فجر پڑھ لے 2 رکعت، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. خواہش کہتی ہے نیند، جسم درد، بڑی سردی، بارش، باہر نہ نکل، اور عمل کہتا ہے اسے اٹھ بھائی اٹھ، اللہ سے ملاقات. جب کھڑا ہوگا فجر میں تو فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ کے یہاں تیرا نام لیا جائے گا. جب چل کے جائے گا تو تیری اللہ تعالیٰ اس اندھیرے میں چلنے کی وجہ سے آخرت کے اندھیرے روشنی میں تبدیل کر دے گا. دونوں کا مقابلہ کرتا ہے، دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے، اس کی خواہش بھی اور اس کی عمل بھی، ہوا بھی اور اس کا عمل بھی. فَإِن كَانَ عَمَلُهُ تَبْعًا لِحَوَاهُ، اگر اس کا عمل اس کی خواہش کے تابع ہو جائے، فَيَوْمُهُ يَوْمُ سُوءٍ، اس کا یہ دن بدترین دن ہو. اس کا عمل اس کی خواہش کے تابع ہو. خواہش تھی سویا رہوں، جب اٹھوں گا نماز پڑھ لوں گا، اور اس نے چھوڑ دی فجر، اور اس کا عمل اس کی خواہش کے تابع ہو گیا، فَيَوْمُهُ يَوْمُ سُوءٍ، اس کا یہ دن سب سے بدترین دن ہے. وَإِن كَانَ هَوَاهُ تَبًّا لِعَمَلِهِ، لیکن اس کی خواہش اس کے عمل کے تابع ہوگی. من مرضی اس نے چھوڑ دی، لیکن اللہ کی مرضی کو اس نے پورا کیا ہے. اپنی مرضی کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اس کی خواہش اس کے عمل کے تابع ہوگی. فَيَوْمُهُ يَوْمٌ صَالِحٌ، اس کا یہ دن نیک دن ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے دن کو نیک بنانا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک وقت آئے گا، لوگوں پہ ایسا دور بھی آئے گا، يَكُونُ هِمَّةُ أَحَدِهِمْ فِيهِ بَطَنُهُ وَدِينُهُ هَوَاهُ، لوگوں کا ہم اور غم سب کا سب اس کا پیٹ ہوگا، اور اس کا دین اس کی خواہش ہوگا. جو اس کی خواہش ہوگا وہی اس کا دین ہوگا، اس کا مذہب اس کا دین اس کی خواہش ہوگا. یہ چند اسباب تھے غفلت کے حوالے سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کے اوپر غور کرنے، اور میرے اندر بھی، اگر میری غفلت کے اندر بھی یہ اسباب کا فرما ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات نے پورے اسباب کو سنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اختصار کے ساتھ دوبارہ ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں اسباب کو جو اللہ کے سب سے پہلا سبب ہم نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی محبت، اور دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہالت اور لا علمی، اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں ہے، گناہ کی دلدادہ ہونا ہے، صحبت، بری صحبت کا ہونا ہے، لمبی امید کا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت کلام اور زیادہ گفتگو کرنا ہے، اور دین کو کھیل تماشا بنانا ہے، موت اور آخرت کو بھول جانا ہے. یہ چند اسباب تھے جس کی وجہ سے آج ہم غفلت کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.